السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر بردر اینڈ سسٹرس، یہ ہے قرآن4ایور.com. قرآن4ایور.com اس ویب سائٹ کی کچھ خاصیت ہے جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں. پہلی خاصیت یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ رینڈم قرآن کی آیتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ از آل مائٹی آل وائز کہاں پہ ہے، تو یہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 240. اس کے علاوہ جو اس ویب سائٹ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اراؤنڈ 21 لینگویجز میں ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جس بھاشا میں پڑھنے کے لیے آتا ہو، جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہے انگلش، ہندی، بنگلہ، تیلگو، اردو، تمل، گجراتی، پنجابی، اسمیز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے اس کے اندر میں. دوسری جو خاص بات ہے اس ویب سائٹ میں، آپ سرچ کر سکتے ہیں. جیسے مان لیا ڈائریکٹلی آپ کو سرچ کرنا ہو کہ سورہ نمبر 4 اینڈ آیت نمبر 34. دیکھیے ڈائریکٹلی آپ کو یہاں پہ لے کے جائے گا. آپ کلک ماریں گے اور یہاں پہ آپ چلے جائیں گے. دیکھیے اور پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. اپارٹ فرام دیٹ، اگر یہاں پہ آپ سرچ کرنا چاہیں کوئی پرٹیکولر جیسے احمد ہے نا، کیونکہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے ایک جگہ پہ احمد، تو وہ اگر ہمیں سرچ کر کے دیکھنا ہو کہاں پر آیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں احمد ورڈ آیا ہوگا. دیکھیے یہاں پہ احمد ورڈ آیا ہے قرآن میں، اسی لیے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اس میں بھی. تو یہ ہے اس کا فیچر نمبر 2. فیچر نمبر 3 میں ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل 114 سورہ ہے، 114 سورہ جو کہ آپ کو قرآن میں ہے ٹوٹل، آپ کو پتہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے کوئی پرٹیکولر ایک سورہ میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے، دیکھیے ایک ایک ورڈ کا میننگ دیا ہوا ہے یہاں پر. دیکھیے ایک ایک عربی کے ایک ایک ورڈ کا میننگ ہے اس میں. تو یہ اس کے پہلا فیچر ہے. دوسرا کیا ہے، اگر آپ کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو یہاں پہ ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اگر پڑھنے میں کسی طرح کی دقت ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ ملا سکتے ہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا، فیچر نمبر اس میں اور بھی کچھ فیچرز ہیں، جیسے آپ کو صرف عربک پڑھنا ہے اور کچھ نہیں. یہ بند کرنے کا اس میں کچھ پرابلم ہے، میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ صرف عربک پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو عربک ہائیڈ کرنا ہے اور صرف آپ کو ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو آپ کو یہاں پہ صرف ٹرانسلیشن بھی، تو اس طریقے سے یہاں سے کسٹمائز کیا جا سکتا ہے اس کو. اس کے علاوہ آپ فونٹ وغیرہ بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے. دیکھیے عربک فونٹ اتنا بڑا پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹرانسلیشن کا بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. یہ ٹرانسلیشن کا بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. مطلب یہ ساری فیسلٹیز میں ہے. اس کے علاوہ آپ چلیے تفسیر میں، ہم لوگ تفسیر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی پرٹیکولر ایک کا آپ دیکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ پھر عربک دیا گیا ہے اور یہ ٹرانسلیٹریشن ہے. اس کے علاوہ 2 اس میں ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے. پہلا کیا ہے، اس میں ہے کنزول ایمان کا ٹرانسلیشن ہے، اور دوسرا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے شاہین انٹرنیشنل کا. یہ دونوں امپورٹنٹ اس میں جو اس کا ٹرانسلیشن ہے اس میں سے گنتی آتا ہے، اسی لیے میں نے یہ دونوں دیا ہے. اس میں کیا ہے، ہر ایک کا ایک ٹاپک وائز اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. مطلب اس کو ایک پرٹیکولر ٹاپک میں رکھا گیا ہے. جیسے نو ڈاؤٹ ان قرآن از دا گائیڈنس فار دا پائس گائیڈنس. یہ سب جو ورڈس آیا ہے اس کے اندر میں وہ الگ الگ رکھا گیا ہے. ابھی جو امپورٹنٹ بات اس کے اندر میں ہے وہ ہے تفسیر. اس میں 4 تفسیر دیا گیا ہے: تفسیر نعیمی، تفسیر ابن کثیر، علامدودی اور شاہین انٹرنیشنل. یہ چاروں تفسیر یہاں دیا گیا ہے. آپ اپنے حساب سے جو تفسیر چاہیں یا پھر ایک ایک کر کے ملا کے بھی آپ چاروں تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کام ابھی بھی جاری ہے. پچھلے 4 سالوں سے اس پہ کنٹینیوس کام ہو رہا ہے اور اس میں اور بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. تو اس میں کہیں بھی آپ کو پرابلم دکھے، کہیں بھی جیسے کچھ ایسے مسٹیکس ہیں، سب ابھی کریکشن چل رہا ہے اس میں، تو کہیں بھی اس طرح کا کچھ مسٹیک دکھے تو آپ ضرور اس میں کانٹیکٹس میں جا کے آپ کانٹیکٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو خاص بات اس میں ہے یہ ہے ورسز بائی کیٹیگری. مطلب کیا ہوا، دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل آپ کو جاننا ہے نماز کے بارے میں کہ نماز قرآن میں کہاں کہاں پہ آیا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، قرآن میں کیا ہے کہ کوئی ایک چیز ایک ہی جگہ پہ نہیں آیا. جیسے نماز کا ذکر ایسا نہیں کہ کوئی ایک سورہ میں گیا اور وہیں پہ صرف نماز کا ذکر ہے، نہیں ہے. الگ الگ جگہوں پہ اراؤنڈ 84 ٹائمز قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے الگ الگ طریقے سے. تو
اگر آپ ایک حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، یا حافظ اور قاری بھی ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے ترت کہ ہاں یہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی کیا ہے کہ اگر آپ کو جاننا ہے کیوریسٹی کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں جاننا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کو جاننا ہے کہ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں پہ آیا ہے، شادی کا ذکر، ٹھیک ہے. تو یہ سارے الگ الگ کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ٹاپک کے حساب سے. آپ اس کو جیسے حج کے بارے میں کہاں کہاں پہ اس کا ذکر ہے، شادی کے بارے میں کہاں کہاں ذکر ہے، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مارٹائر، رزق سسٹیننس، جیسے مان لو رزق کے بارے میں کہاں کہاں پہ قرآن میں ذکر ہے. تو یہ سارے کافی ٹائم لگا ہے اس میں، تقریباً جیسے آپ دیکھیے طلاق کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے الگ الگ ٹاپک یہاں پہ ہے. اگر آپ براؤز پہ جائیں گے آل کیٹیگریز میں تو کافی ساری کیٹیگریز اس میں دی ہوئی ہے، اس کے حساب سے آپ براؤز کر سکتے ہیں. اس میں کافی ٹائم لگا میرے دوستوں، اراؤنڈ 4 سے 5 سال لگا ہے. اس ویب سائٹ میں کنٹینیوس کام ہو رہا ہے. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کو آپ اسٹڈی کریں اور دین کی باتیں سیکھیں، اور نہ سیکھیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو آپ کو جانکاری مل جائے اسے بھی سیکھنے کے لیے آپ اس میں انسپائر کریں. تو انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی اس میں ملے گا، اور جو لوگ اچھی بات سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح سے ایک ثواب جاریہ کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور لکھیں. تھینک یو. السلام علیکم.